بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفارمیشن اینڈ اسپیچ کے معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فی زمانہ حالات بد سے بدترین ہوتے چلے جا رہے ہیں، یقیناً اس پر بھی کلام کرنا یہ ضروری ہے۔ آپ ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ ہم ایک معزز معاشرے کے رہنے والے ہونے کے ساتھ ساتھ دین اسلام کے پیروکار بھی ہیں، یعنی مسلم ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اسلام اور دین کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ جب ہم دین اسلام کے واضح اصولوں سے ہٹ کر اپنے اصول بناتے ہیں یا اپنے ایسے کام کرتے ہیں جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی میں شامل ہوتے ہیں، یقیناً اس کا وبال سوائے آزمائش، آفات اور بلیات کے کچھ بھی نہیں۔ تو ہم سب کو چاہیے ہم اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو اچھا انسان بنائے، معزز انسان بنائے اور اپنی زندگیوں کو دین اسلام کے مطابق گزارتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسی بات جو آج معاشرے میں بہت زیادہ اور خاص طور پر اسلامی معاشرے میں بہت ہی بری سمجھی جاتی ہے، جیسے ہوم سیکسولیٹی ہوتی ہے، لیسبین ہوتا ہے، گے ہوتے ہیں، ان کی وضاحت کے حوالے سے بھی سنیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو یہ لازمی جان لینا چاہیے کہ اللہ عز و جل نے انسانوں کے لیے نکاح کا ایک مقدس نظام دیا ہے، تاکہ انسانوں کو اپنے جذبات کی تکمیل کے لیے جائز اور مناسب راہ مل سکے، اخلاقی طور پر بے راہ روی کا شکار نہ ہوں، نسل انسانی کی بقا کا سامان مہیا ہو اور لوگ ایک خاندانی نظام کے تحت معاشرے میں امن و سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں۔ نیز انسان کی فطرت سلیمہ بھی بے حیائی کو قبول نہیں کرتی، بلکہ اس سے باز رہنے کی تلقین کرتی ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو عقل سلیم عطا فرما کر دیگر مخلوق پر شرف بخشا۔ اگر انسان اس خاصیت کو بروئے کار لائے تو دنیا کا کامیاب ترین انسان ہے، اور اگر نفس کے ہاتھوں عاجز ہو جائے اور اچھے برے کی تمیز بھول جائے تو جانوروں سے بھی بدتر ہے کہ جانور بھی فطری طور پر نفع و نقصان کی تمیز رکھتے ہیں۔ جانوروں کا مقصد کھا پی کر اپنی شہوت نکال کر آخرت کے خوف سے بے خبر ہو کر زندگی گزارنا ہے۔ اب اگر انسان بھی ایسا ہو جائے کہ کھانے پینے اور بدفعلی کے ذریعے اپنی شہوانی خواہشات کو پورا کرنا اپنا مقصد بنا لے تو یہ انسانی فطرت سے پھرنا اور جانوروں سے بھی بدتر ہونا ہے۔ دین اسلام نہایت پاکیزہ مذہب ہے جو مکارم اخلاق، اعلیٰ صفات اور عمدہ کردار کی تعلیم دیتا ہے، اور جسمانی باطنی طہارت کے ذریعے ایک با حیا معاشرہ تشکیل دیتا ہے، عفت و حیا کو ایمان کا حصہ قرار دیتا ہے، بے راہ روی اور فحش کو برداشت نہیں کرتا، بلکہ اس کے مرتکبین کی سزا تجویز کرتا ہے تاکہ یہ نسل انسانی پاکیزہ اور با مقصد زندگی بسر کر سکیں۔ ہم جنس پرستی کی وضاحت، جس کو ہومو سیکسولیٹی بھی کہا جاتا ہے، فی زمانہ عالمی سطح پر تہذیب و تمدن کے دعوے دار کئی غیر مسلم ممالک نے اللہ عز و جل کے اس نظام سے بغاوت کرتے ہوئے اپنے معاشروں میں لواطت کو قانوناً جائز قرار دے رکھا ہے، بلکہ کئی مسلم ممالک میں بھی یہ وبا پھیلتی جا رہی ہے، اور جن ملکوں میں اسے قانوناً اگرچہ جائز قرار نہیں دیا گیا، وہاں بھی بہت سے لوگ اس غیر فطری عادت اور حرام کاری میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ اس حرام کاری کو قانوناً جائز قرار دینے والے ملکوں میں اخلاقی اور خاندانی نظام کی تباہی کا حال کھلی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ انگلش میں ہم جنس پرستی کو ہومو سیکسولیٹی کہتے ہیں۔ پھر اس کی دو صورتیں یہ ہیں: گے، مرد کا مرد سے بدفعلی کرنا، جسے اغلام بازی یا لواطت بھی کہا جاتا ہے۔ دوسرا لیسبین، عورتوں کا ایک دوسرے سے جنسی لذت حاصل کرنا، اسے عربی میں السحاق کہا جاتا ہے۔ ہم جنس پرستی کی ابتدا کے متعلق قرآن مجید میں ہے وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، اور ہم نے لوط کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہاں میں کسی نے نہیں کی؟ پارہ 8 سورہ اعراف کی آیت نمبر 80۔ مذکورہ بالا آیات کے تحت تفسیر روح البیان میں ہے، اس قوم کی بستیاں بہت آباد اور نہایت سرسبز و شاداب تھیں، وہاں طرح طرح کے اناج اور پھل میوے بکثرت پیدا ہوتے تھے،
اس خوشحالی کی وجہ سے اکثر دوسرے علاقوں کے لوگ ان آبادیوں میں آنے لگے، تو یہاں کے باشندے ان فقراء کے کثرت سے آنے کی وجہ سے پریشان ہو گئے، لیکن انہیں روکنے اور بھگانے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ تو اس ماحول میں ابلیس لعین ایک بوڑھے کی صورت میں نمودار ہوا اور ان لوگوں سے کہنے لگا، اگر تم لوگ ان کی آمد سے نجات چاہتے ہو تو یوں کرو کہ جب بھی ایسا کوئی شخص تمہاری بستی میں آئے تو اس کے ساتھ ایسا عمل یعنی بد فعلی کرو۔ تو انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کیا۔ پھر جب باہر سے آنے والے اور زیادہ ہو گئے تو یہاں کے لوگوں نے وہ برا عمل کرنا شروع کر دیا اور خوبصورت لڑکوں کے ساتھ یہ عمل کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کو اس کی عادتیں بد پڑ گئی۔ اور قلبی نے کہا کہ سب سے پہلے ابلیس خبیث نے یہ عمل کیا، اس طرح کہ وہ ایک حسین و جمیل لڑکے کی شکل میں اس بستی میں داخل ہوا اور ان لوگوں کو اپنی طرف مائل کر کے برا عمل کروایا۔ پھر ان لوگوں نے اپنی خواہشات کو پورا کرنے اور آنے والوں کو کم کرنے کے لیے ہر آنے والے خوبصورت مرد کے ساتھ یہ عمل کرنا شروع کر دیا اور ایک زمانہ دراز تک اس میں ملوث رہے۔ اسی آیت کے تحت تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت سے معلوم ہوا کہ اغلام بازی قوم لوط کی ایجاد ہے، اسی لیے اسے لواطت کہتے ہیں۔ لواطت کی مذمت قرآن مجید و سنت نبوی میں لواطت اور بد فعلی کی شدید مذمت بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ، اور اسے اس بستی سے نجات بخشی جو گندے کام کرتی تھی، بے شک وہ برے لوگ نافرمان تھے۔ پارہ 17 سورہ انبیاء کی آیت نمبر 74۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا اخوف ما اخاف علی امتی عمل قوم لوط۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تم پر قوم لوط والے عمل کا سب سے زیادہ خوف ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ارشاد فرمایا، لعن اللہ من عمل قوم لوط، اس شخص پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو جو قوم لوط والا عمل کرے۔ شعب الایمان میں ہے کہ حضرت ابو سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عن قریب اس امت میں ایک قوم آئے گی جسے لوطیہ کہا جائے گا۔ وہ لوگ 3 طرح کے ہوں گے، وہ جو شہوت کے ساتھ مردوں کو دیکھیں گے، ایک وہ ہوں گے جو ان سے ہاتھ ملائیں گے، اور ایک وہ ہوں گے جو ان سے لواطت کریں گے۔ کنز العمال میں ہے کہ من مات وهو يعمل عمل قوم لوط صاربه قبره حتى يسير معهم ويحشر يوم القيامة معهم، جو اس حال میں مرا کہ قوم لوط جیسا عمل کرتا ہو تو اس کی قبر قوم لوط کی طرف منتقل ہو جائے گی، یہاں تک کہ قیامت والے دن قوم لوط کے ساتھ حشر ہوگا۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اگر لواطت کرنے والا بغیر توبہ مر جائے تو اسے قبر میں خنزیر کی شکل میں بدل دیا جائے گا۔ لیسبین، عورت کا ایک دوسرے سے جنسی لذت حاصل کرنے کی مذمت۔ عورتوں کا ایک دوسرے سے جنسی عمل کر کے اپنی شہوت کو تسکین دینا بھی انتہائی مذموم اور حرام کام ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن 4 منکم فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا، اور تمہاری عورتوں میں سے جو عورتیں بدکاری کریں ان پر خاص اپنے میں کہ 4 مردوں کی گواہی لو، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو ان عورتوں کو گھر میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت اٹھا لے یا اللہ ان کی کچھ راہ نکالے۔ تفسیر کبیر میں امام ابو مسلم اصفہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے ہے کہ ان المراد بقول اللاتی یأتین الفاحشۃ الصاحقات، یعنی اللہ پاک کہ اس قول واللاتی یأتین الفاحشۃ سے مراد خود عورت کا عورت سے بے حیائی کا کام کرنا ہے۔ علامہ ملا احمد جیون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں، پہلی آیت واللاتی یأتین الفاحشۃ ان عورتوں کے بارے میں ہے جو عورت سے بدفعلی کرے۔ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحاق النساء زنا بینہن، کہ عورتوں کا ایک دوسرے سے جنسی عمل کرنا ان کے درمیان زنا ہے، یعنی جس طرح زنا حرام ہے اسی طرح عورت کا عورت کے ساتھ جنسی عمل کرنا حرام ہے۔ امام احمد بن محمد بن علی بن حجر الحیثمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ
کہ مصاحقۃ النساء یہ ہے کہ عورت کے ساتھ اس طرح بدفعلی کرے جیسے مرد آپس میں کرتے ہیں، جیسا کہ بعضوں نے ذکر کیا۔ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان سے استدلال لیا کہ عورتوں کا آپس میں سحاق زنا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ پاک 3 لوگوں کی شہادت قبول نہیں کرتا: بدکاری کرنے والا اور کروانے والا، بدکاری کرنے والی اور کروانے والی، اور ظالم حکمران۔ اس کی مذمت کے لیے یہی کافی ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی عورتیں اسی عمل کے سبب عذاب کی حقدار ٹھہریں، اور مردوں کے ساتھ یہ بھی مبتلا عذاب ہوئی تھیں، جیسا کہ حضرت محمد بن علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا گیا، کیا اللہ پاک نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی عورتوں کو ان کے مردوں کے عمل کے سبب عذاب میں مبتلا کیا؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بے شک اللہ پاک سب سے زیادہ انصاف فرمانے والا ہے۔ اس قوم کے مرد مردوں سے اور عورتیں عورتوں سے شہوت پوری کیا کرتے تھے، اس لیے مردوں کے ساتھ عورتیں بھی مبتلا عذاب ہوئیں۔ لواطت کی عقلی و طبی خباثتوں کا بیان کرتے ہوئے شیخ القرآن مفتی محمد قاسم سلم الباری اپنی مشہور زمانہ تفسیر بنام صراط الجنان میں لکھتے ہیں کہ لواطت کا عمل عقلی اور طبی دونوں اعتبار سے بھی انتہائی خبیث ہے۔ عقلی اعتبار سے اس کی ایک خباثت یہ ہے کہ یہ عمل فطرت کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فطری اعتبار سے مرد کو عمل کرنے والا اور عورت کو خاص مقام میں عمل قبول کرنے والا بنایا ہے۔ لواطت انسان تو انسان جانوروں کی بھی فطرت کے خلاف ہے کہ جانور بھی شہوت پوری کرنے کے لیے نر کی طرف یا مادہ کے خاص مقام کے علاوہ کی طرف نہیں بڑھتا، اس لیے لواطت کرنے والا اپنی فطرت کے خلاف چل رہا ہے، اور فطرت کے خلاف چلنا عقلی اعتبار سے انتہائی کبھی ہے۔ دوسری خباثت یہ ہے کہ اس کی وجہ سے نسل انسانی میں اضافہ رک جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی میں اضافے کا یہ طریقہ مقرر فرمایا ہے کہ مرد اور عورت دونوں میں شہوت رکھی، اور اس شہوت کی تسکین کے لیے جائز عورت کو ذریعہ بنایا۔ جب یہ اپنی شہوت پوری کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں عورت حاملہ ہو جاتی ہے، اور کچھ عرصے بعد اس کے ہاں ایک انسان کی پیدائش ہوتی ہے، اور اس طرح انسانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اب اگر شہوت کو اس کے اصل ذریعے کی بجائے کسی اور ذریعے سے تسکین دی جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ نسل انسانی میں اضافہ رک جائے گا، اور اس صورت میں انتہائی سنگین مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جیسے وہ ممالک جن میں لواطت کے عمل کو رواج دیا گیا، آج ان کا حال یہ ہو چکا ہے کہ دوسرے ممالک کے لوگوں کو اپنے ہاں بلوا کر اور انہیں آسائشیں دے کر اپنے ملک کے لوگوں کی تعداد بڑھانے پر مجبور ہیں۔ تیسری خباثت یہ ہے کہ اس عمل کی وجہ سے انسانیت ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ مرد کا عورت سے اپنی شہوت کو پورا کرنا جانوروں کے شہوانی عمل سے مشابہت رکھتا ہے، لیکن مرد عورت کے اس عمل کو صرف اس لیے اچھا قرار دیا گیا ہے کہ وہ اولاد کے حصول کا سبب ہے، اور جب کسی ایسے طریقے سے شہوت کو پورا کیا جائے جس میں اولاد حاصل ہونا ممکن نہ ہو تو یہ انسانیت نہ رہی بلکہ نری حیوانیت بن گئی، اور کسی کا مرتبہ انسانی سے گر کر حیوانوں میں شامل ہونا عقلی اعتبار سے انتہائی کبھی یعنی برا ہے۔ چوتھی خباثت یہ ہے کہ لواطت کا عمل ذلت و رسوائی اور آپس میں عداوت اور نفرت پیدا ہونے کا ایک سبب ہے، جبکہ شوہر کا اپنی بیوی کے ساتھ جمع کرنا عزت کا ذریعہ اور ان میں الفت و محبت بڑھنے کا سبب ہے، جیسا کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس کی نشانیوں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جن سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان کی طرف آرام پاؤ، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھی۔ اور عقل سلیم رکھنے والے کے نزدیک وہ عمل ضرور خبیث ہے جو ذلت و رسوائی اور نفرت و عداوت پیدا ہونے کا سبب بنے۔ طبی طور پر اس کی خباثت کے لیے یہی کافی ہے کہ انسان کی قوت مدافعت ختم کر کے اسے انتہائی کرب کی زندگی گزارنے پر مجبور کر دینے والا اور ابھی تک لا علاج مرض پھیلنے کا بہت بڑا سبب لواطت ہے، اور جن ممالک میں لواطت کو قانونی شکل دے کر عام کرنے کی کوشش کی گئی ہے ان میں دیگر ممالک کے مقابلے میں ایڈز کے مرض میں مبتلا افراد کی تعداد بھی زیادہ ہے۔ اور اس کی دوسری طبعی خباثت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے رحم میں نطفے کو جذب کرنے کی زبردست قوت رکھی ہے، اور جب مرد اپنی بیوی کے ساتھ جمع کرتا ہے تو اس کے جسم کا جو حصہ عورت کے جسم میں جاتا ہے تو رحم اس سے نطفے کے تمام قطرات جذب کر لیتا ہے، جبکہ عورت اور مرد کے پچھلے مقام میں
نطفہ جذب کرنے کی صلاحیت نہیں رکھی گئی، اور جب مرد لواطت کا عمل کرتا ہے تو اس کے بعد لواطت کے عمل کے لیے استعمال کیے گئے جسم کے حصے میں نطفے کے کچھ قطرات رہ جاتے ہیں، اور بعض اوقات ان میں تعفن پیدا ہو جاتا ہے، اور جسم کے اس حصے میں سوزاک وغیرہ مہلک قسم کے امراض پیدا ہو جاتے ہیں، اور اس شخص کا جینا دشوار ہو جاتا ہے۔ ہوم سیکسولیٹی، ہم جنس پرستی خبیث ترین ناجائز حرام و گناہ کبیرہ ہے، جس کی مذمت بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ اور لوط کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا وہ بے حیائی کرتے ہیں جو تم سے پہلے جہاں میں کسی نے نہ کی۔ لواطت اور سحاق یعنی لیسبین اینڈ گے کہ قوم لوط کے عمل میں سے ہونے کے بارے میں روح المعانی میں ہے۔ بعض فقہاء کرام نے سحاق یعنی عورت کا عورت کے ساتھ جنسی عمل کرنے کو قوم لوط کے عمل میں شامل کیا ہے، کیونکہ ان کی عورت کے ساتھ بدفعلی کرتی تھی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اس وقت عذاب کی حقدار ٹھہری جب ان کی عورتیں عورتوں سے اور مرد مردوں سے شہوت پوری کرنے میں مشغول ہو گئے۔ مجموعہ زوائد میں ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میری امت 6 حرام چیزوں کو حلال سمجھ لے گی اس وقت ان کی ہلاکت ہوگی، جب ایک دوسرے کو لعنت کریں، شرابیں پئیں، ریشم پہنیں، گانے باجے کو اختیار کریں، مرد کی حاجت پوری کرنے کے لیے کافی ہو اور عورت کی حاجت پوری کرنے کے لیے کافی ہو۔ بحر الرائق میں لکھا ہے کہ بلا شبہ لواطت عقلاً اور شرعاً اور طبعاً حرام ہے، بخلاف زنا کے کہ زنا طبعاً حرام نہیں ہے تو لواطت کی حرمت زنا سے زیادہ سخت ہے۔ فتح القدیر میں ہے کہ جنت میں لواطت جائز ہوگی، صحیح یہ ہے کہ جنت میں لواطت نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ عز و جل نے لواطت کا نام خبیث رکھا اور فرمایا کہ وہ بستی یعنی قوم لوط گندے کام کرتی تھی اور جنت خباثت سے منزہ ہے۔ الفقہ الاسلامی و عدلتا میں ہے کہ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ بے شک زنا حرام ہے، اسی طرح لواطت بھی حرام ہے، بلکہ لواطت زنا سے بھی زیادہ فحش ہے، کیونکہ اللہ پاک کا فرمان ہے وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ بس اللہ تعالیٰ نے اس کا نام فاحشہ رکھا۔ سحاق کے گناہ کبیرہ ہونے کے بارے میں امام احمد محمد بن علی بن حجر ہیثمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ 300 کے بعد 62واں بڑا گناہ مصاحقۃ النساء ہے، اور وہ یہ ہے کہ عورت کے ساتھ اس طرح بدفعلی کرے جیسے مرد آپس میں کرتے ہیں۔ سحاق کے بالاتفاق حرام ہونے کے بارے میں موسوعہ فقیہ کویتیہ میں ہے۔ فقہاء کرام رحمہ اللہ کے درمیان اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ بے شک سحاق یعنی عورت کے ساتھ جنسی عمل کرنا حرام ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عورتوں کا ایک دوسرے سے جنسی عمل کرنا ان کے درمیان زنا ہے، یعنی جس طرح زنا حرام ہے اسی طرح عورت کے ساتھ جنسی عمل کرنا حرام ہے۔ الفقہ الاسلامی و عدلتا میں ہے کہ السحاق وهو فعل النساء بعضهن ببعض، یعنی سحاق اور بعض عورتوں کا بعض عورتوں کے ساتھ جنسی عمل کرنا یہ حرام ہے۔ اس کی حرمت کا انکار کرنے والے کے لیے کیا حکم ہوگا، یہ بھی غور کیجئے بحیثیت مسلم کہ اس کی حرمت کا انکار کرنے والے کے کافر ہونے کے بارے میں مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ فاحشہ یعنی بے حیائی وہ گناہ ہے جسے عقل بھی برا سمجھے۔ کفر اگرچہ بدترین گناہ کبیرہ ہے مگر اسے رب عز و جل نے فاحشہ یعنی بے حیائی نہ فرمایا، کیونکہ نفس انسانی سے گھن نہیں کرتی۔ بطیر عقل مند کہلانے والے اس میں گرفتار ہیں، مگر ایک غلام یعنی بد فعلی تو ایسی بری چیز ہے کہ جانور بھی اس سے متنفر ہیں سوائے سور کے۔ لڑکوں سے اغلام حرام قطعی ہے، اس کے حرام ہونے کا منکر یعنی انکار کرنے والا کافر ہے۔ نور العرفان صفحہ 500 تفسیر صراط الجنان میں ہے کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ غلام بازی قوم لوط کی ایجاد ہے، اس لیے اسے لواطت کہتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ لڑکوں سے بدفعلی حرام قطعی ہے اور اس کا منکر یعنی انکار کرنے والا کافر ہے۔ تفسیر الجنان جلد 3 صفحہ نمبر 80۔ مخر روز میں ہے کہ جس نے
حرام میں اجماعی کی حرمت کا انکار کیا یا اس کے حرام ہونے میں شک کیا وہ کافر ہے، جیسے شراب، زنا، لواطت، سود۔ منع الروز صفحہ 503 میں یہ موجود ہے۔ بحر الرائق اور در مختار میں ہے کہ یکفر مستحلها عند الجمہور، جمہور علماء مذہب کے نزدیک اس یعنی بد فعلی کو حلال جاننے والا کافر ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس فعل بد سے تمام مسلمانوں کو محفوظ فرمائے اور اس طرح کی چیزوں میں ملوث ہونے سے بچتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ ان گناہوں میں مبتلا ہیں انہیں چاہیے کہ وہ سچی پکی توبہ کریں، جیسا کہ آپ نے سب نے سنا کہ کس طرح قوم لوط کا عمل اپنانے والے، ان لواطت کرنے والے، بد فعلی کرنے والے کا حشر بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ تو اللہ پاک ہم سب کو اس فعل بد سے محفوظ فرمائے، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی گئی باتیں آپ کو یقیناً پسند آئی ہوں گی، اور یقیناً یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ان چیزوں کا بھی لوگوں تک علم پہنچایا جائے، تاکہ لوگ اس کو سن کر اور اپنے آپ کو کہ جو ان گناہوں میں مبتلا ہیں اس سے توبہ کریں۔ تو یقیناً یہ بھی ہمارے لیے ایک صدقہ جاریہ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی باتیں دوسروں تک پہنچائیں اور خوب ثواب کمائیں۔ اللہ عز و جل ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد۔